अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी प्यारी बहनें। अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, हमेशा आबाद रखे, आपकी तकलीफ़ों को अपने रहम व करम से दूर फरमा दे। तो मेरी प्यारी बहनें, आज फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सी हदीस लेकर। तो इस पर गौर फरमाए मेरी प्यारी बहनें, ये बहुत प्यारी और बहुत कीमती बात है, बहुत ही कीमती बात है। इसमें फ़ायदा बेहिसाब है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो हदीस है ये बताती है कि हमें ज़िंदगी का जो मकसद है उसे पाने के लिए क्या करना है। तो इरशाद फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला बाज़ लोगों का हश्र इस तरह फरमाएंगे कि उनके चेहरों पर नूर चमकता हुआ होगा। वे मोतियों के मिंबरों पर होंगे, लोग उन पर रश्क करते होंगे। वे अम्बिया और शुहदा नहीं होंगे। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप उनका हाल बयान फरमा दीजिए ताकि हम उन्हें पहचान लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वे लोग होंगे जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से, मुख्तलिफ़ जगहों से आकर एक जगह जमा हो गए हों और अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल हों। एक बार फिर इस हदीस को सुन लेते हैं, फिर समझाएंगे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला बाज़ लोगों का हश्र इस तरह फरमाएंगे कि उनके चेहरों पर नूर चमकता हुआ होगा। वे मोतियों के मिंबरों पर होंगे, लोग उन पर रश करते होंगे। वे अम्बिया और शुहदा नहीं होंगे। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, उनका हाल बयान फरमा दीजिए ताकि हम उन्हें पहचान लें। तो हमें नबी पाक अस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वे लोग होंगे जो अल्लाह की मोहब्बत में मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से, मुख्तलिफ़ जगहों से आकर एक जगह जमा हो गए हों और अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल हों। ये उन मजलिसों के बारे में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के ज़िक्र में लगी हुई रहती हैं, यानी कि दीन की मजलिस है। ऐसी मजलिस है जिसमें अल्लाह ताला का ज़िक्र हो रहा हो, यानी इस्तिमा या दीनी मजालिस कह सकते हैं हम इनको। तो ऐसी मजलिसों के बारे में ही अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ लोगों का हश्र इस तरह फरमाएंगे, मतलब कुछ लोग क़यामत के दिन इस हाल में होंगे कि उनके चेहरों पर नूर चमकता हुआ होगा। वे मोतियों के मिंबरों पर होंगे। वह ना अम्बिया होंगे, ना शुहदा होंगे, ना वो नबी होंगे, ना वो शहीद होंगे, और लोग उन पर रश कर रहे होंगे। फिर भी ना वो नबी हैं, ना वो शहीद हैं, फिर भी लोग उन पर रश कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी मजलिस के लिए इकट्ठा हुए हैं जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का ज़िक्र होता है। मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से आकर एक जगह इकट्ठा हो गए और फिर अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल हो गए। तो ऐसे ही लोगों के बारे में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो कितनी प्यारी मजलिसें हैं मेरी प्यारी बहनें। ये हमें इस बात को समझ लेना है। इन मजलिसों में हमें बैठना है, इन मजलिसों का हमें हिस्सा बनना है। दीनी मजालिस से हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है कि ऐसे लोग होंगे कि लोग उन पर रश कर रहे होंगे। ये वही लोग हैं जो इन मजलिसों का हिस्सा बने। तो कोशिश करें मेरी प्यारी बहनें कि आपके आसपास अगर कोई दीनी मजलिस हो रही है, दीनी मजालिस हो रही हैं, तो आप वक्त निकाल कर उन मजलिसों में जाएं, बैठें और उनको सुनें और उन पर अमल करें। ये बेहद फ़ायदा देने वाली मजलिसें हैं। इसी से रिलेटेड एक और हदीस हम सुनते हैं।
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہوں اور ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہو، تو آسمان سے ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے اس مجلس کے ختم ہونے پر اعلان کرتا ہے کہ بخشے بخشائے اٹھ جاؤ، تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ پھر سے سن لیں ایک بار۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہوں اور ان کا مقصود صرف اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہو، تو آسمان سے ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے اس مجلس کے ختم ہونے پر اعلان کرتا ہے کہ بخشے بخشائے اٹھ جاؤ، تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ تو دیکھیے میری پیاری بہنیں، کتنی پیاری حدیث ہے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی مجلسیں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی دین کی مجلس جہاں دینی علم حاصل ہو رہا ہے، تو اس مجلس کے اختتام پر یعنی ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ اٹھتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ بخشے بخشائے اٹھ جاؤ، یعنی اس مجلس میں بیٹھنے سے ہی آپ کی بخشش ہو گئی، آپ کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے، یعنی جتنی برائیاں تھیں وہ ریپلیس کر دی گئی نیکیوں سے، بدل دیا گیا۔ تو اب کچھ برائی نہیں رہی، نیکیاں ہی نیکیاں ہوئیں، تو اور پھر ہماری بخشش ہو گئی۔ تو میری پیاری بہنیں، یہ کتنی فائدے کی چیز ہے کہ ہمارا مقصد حیات ہی اللہ کے ذریعے ہماری بخشش ہو جانا ہے، کہ ہمیں بس اللہ پاک بخش دیں، ہمیں معاف کر دیں اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں۔ یہی تو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو یہ مقصد کس جگہ پورا ہو رہا ہے؟ ان دینی مجالسوں میں، اجتماع میں، تعلیم میں۔ تو میری پیاری بہنیں، اگر آپ کے آس پاس کہیں کوئی دینی مجالس ہوتی ہے تو پلیز وقت نکال کر اس کو جوائن کریے، اس میں بیٹھیے، اس میں وقت دیجیے۔ صاف بتایا گیا ہے کہ پوری مجلس کے ختم ہونے پر فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ بخشے بخشائے اٹھ جاؤ، آپ کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ جو بھی برائیاں تھیں وہ سب ختم کر دی گئی ہیں، اس کی جگہ نیکیاں رکھ دی گئی ہیں۔ یہ تو بہت ہی فائدے کی چیز ہے۔ تو اس پر غور کریں اور اس پر زیادہ سے زیادہ وقت لگانے کی کوشش کریں۔ ایک اور حدیث سن لیں میری پیاری بہنیں، چھوٹی سی ہے، اس کو بھی غور کر لیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو وہ مجلس اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، اور جو شخص لیٹنے کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو یہ لیٹنا بھی اس کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں صرف لایعنی باتیں، غیبت، چغل خوری اور فضول باتوں میں وقت ضائع ہو جائے تو قیامت کے دن وہ مجلس اس کے لیے بے حد نقصان دہ ہوگی، بے حد نقصان دہ۔ تو ایسی مجلسوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ہمیں تو اللہ کی باتیں کرنے والی مجلسوں میں یا اللہ کے دین کی مجلسوں میں بیٹھنا ہے، دھیان رکھنا ہے ہمیں اس بات کا۔ ایک اور حدیث سنتے ہیں، جو لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے تو وہ گویا بدبودار مردہ گدھے کے پاس سے اٹھے ہیں، اور یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن افسوس کا ذریعہ ہوگی۔ جو لوگ ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں، مطلب پوری مجلس میں کہیں بھی اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، کہیں کوئی دین کی بات نہیں ہوتی، دین کی دعوت کی کوئی بات نہیں ہو رہی، نماز روزے سے بالکل غافل مجلس، جب ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں تو گویا کسی مرے ہوئے گدھے کے پاس سے اٹھے ہوں۔ مرے ہوئے گدھے کے پاس سے اٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟
تو میری پیاری بہنیں ایسی مجلسیں قیامت کے دن افسوس کا سبب بنیں گی. ایسی مجلسوں سے ہمیں دور رہنا ہے. ایسی مجلسوں سے ہمیں دور رہنا ہے جہاں یعنی فضول باتیں، پھیکا پھاکی، غیبت، چغل خوری. اور اللہ نہ کرے اگر ایسی مجلس میں آپ بیٹھ بھی جائیں تو پھر کوشش کریں کہ ہم تھوڑی سی دین کی بات اس مجلس میں کر لیں تو وہ دین کی بات اس مجلس کا کفارہ بن جائے گی. اس مجلس کی جو نقصان ہے اس کو دور کر دے گی. کوشش کریں میری پیاری بہنیں، کوشش سے ہی تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ہم دن بھر کتنے کاموں کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہم دین کے لیے کوشش نہیں کر سکتے؟ دین کی مجلسوں کے لیے بھی تو کوشش کرنا ہی پڑے گی. شادی بیاہ میں جانے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، مارکیٹوں میں پورے دن لگا سکتے ہیں، تو پھر ان مجلسوں میں 1 گھنٹہ تو دے ہی سکتے ہیں. اور پھر فائدہ بے حساب. اگر ہم ان مجلسوں کا حصہ نہیں بن رہے تو ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. تو میری پیاری بہنیں اس پر عمل کریں اور اس سے پورا فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.